جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرمنی اسٹوڈیوز سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، گزشتہ چند پروگرامز کی طرح آج بھی یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بزرگ مکرم و محترم مولانا حیدر علی صاحب ظفر۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں۔ لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبلغ انچارج جرمنی کے طور پر خدمت کی توفیق عطا فرمائی، اور آج کل بھی آپ یہاں پر جرمنی میں نائب امیر کے طور پر اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں۔ مکرم مولانا، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ حضور کو یا خلفاء کو میں یوں کہوں گا اپنے مہمانوں کا خیال رہتا ہے۔ لائبیریا ویسٹ افریقہ میں بھی میں 4 سال سے زائد عرصہ امیر و مبلغ انچارج کے طور پر مجھے خدمت کا موقع ملا۔ جہاں خلیفۃ المسیح تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس دورے کی کامیابی کے لیے راہ ہموار ہوتی جاتی ہے۔ جی معزز ناظرین، ابھی آپ گزشتہ پروگرام کی جھلکیاں ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہاں اسٹوڈیوز میں گفتگو کو مکرم مولانا حیدر علی ظفر صاحب کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا، آج کے پروگرام میں ایک اور تاریخی واقعہ یا ایک سنگ میل کہیے کہ جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جس میں آپ کو بطور واقف زندگی اپنا حصہ ڈالنے کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ اخبار احمدیہ کا اجرا ہے۔ اس کی کچھ اس کا پس منظر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے، اور اس کی کچھ ابتدائی صورتیں جو ہیں، کیوں ضرورت محسوس کی گئی، کیسے اس کو شروع کیا گیا، وہ اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما سکیں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پاکستان سے ہجرت کر کے آنے والے بہت سارے احباب، سینکڑوں کہہ سکتا ہوں، وہ ہمبرگ آئے، اور کچھ لوگ تو وہاں ہی رہ گئے، لیکن باقی لوگوں کو انہوں نے فیڈرل آفس فار دی ریکگنیشن آف دی ریفیوجیز جو کہ سینڈورف میں تھا وہاں بھجوا دیا۔ تو وہاں سے پھر لوگ مختلف علاقوں میں بھجوائے گئے۔ تو ان لوگوں کا پھر زیادہ رابطہ خواہ وہ ملک کے کسی حصے میں گئے ہمبرگ مشن کے ساتھ ہی رہا، بلکہ اس وقت جو مبلغ انچارج یا امیر تھے انہوں نے مجھے ہدایت فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ تو ان کو ہم بھی وزٹ کرتے تھے، اور ان کے ریجنل ہیڈ کوارٹر میں آنے کے لیے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پروگرام ہوتے تھے جس میں بڑا جلسہ سالانہ کا تھا، لیکن ان کے ساتھ سارا سال جو رابطہ تھا وہ پہلے سرکولر لیٹرز کے ذریعے ہوتا تھا، اور بعد میں پھر وہ سرکولر جو تھے وہ ایک اخبار احمدیہ کی حیثیت میں جانے لگے۔ ہم وہاں پر بیٹھ کر ہمبرگ میں ایک چھوٹا سا 4 صفحوں کا رسالہ یعنی لکھتے تھے اور سائیکلوسائڈ کرتے تھے اور جماعتوں کو بھجواتے تھے۔ ہمبرگ میں ایک دوست تھے جو کہ ایک روا کی کاتب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ لکھتے رہے۔ اسی طرح بعض اور دوست بھی کوشش کرتے رہے، تو وہ بھیج دیتے تھے۔ تو اس میں پھر جو مرکز سے آئی ہوئی اطلاعات ہوتی تھیں وہ بھی دی جاتی تھیں، اور مقامی طور پر جن ایکٹیویٹیز کے لیے
ہم نے ان کو تیار کرنا ہوتا تھا ان پروگراموں کے لیے، جیسے آج کل جیسے جلسہ یوم مسیح موعود ہے، جلسہ مسلم موعود ہے، جلسہ یوم خلافت ہے، تو یہ اطلاعات بھی پھر ان کو بھجواتے تھے۔ اسی طرح رمضان کی آمد ہے، عیدین کے بارے میں، تو پھر یہ اخبار احمدیہ یہ سارے کام جو تھا وہ کرتا تھا، لیکن سر فہرست اس میں پھر مرکز سے آئی ہوئی خبریں جو ہیں وہ ہم ڈال دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور آج یہ سلسلہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے باقی تمام سلسلوں کی طرح خلافت احمدیہ کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی پاتا ہوا جو موجودہ شکل ہے وہ بہت ہی اس کی بہترین اختیار کر چکا ہے یہ رسالہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو شروع کرنے، اجرا کرنے میں آپ کا جو خدمت ہے وہ بھی شامل ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک اور بڑا اہم واقعہ جماعت احمدیہ جرمنی کی تاریخ کا بھی اور جماعت احمدیہ کی تاریخ کا بھی، لیکن خاکسار یہ عرض کرے گا کہ یہ تو یورپ کی تاریخ کا بھی اہم واقعہ ہے۔ کیونکہ جرمنی جیسے ملک میں جہاں پر ایجوکیشن جو ہے، تعلیم جو ہے، اس کے ہر شعبے کو حکومت بڑے غور سے دیکھتی ہے، اور پرائیویٹلی ادارے یہاں کھولنا کوئی آسان کام نہیں بلکہ نہایت مشکل امر ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں جرمنی میں جامعۃ الاحمدیہ کی بنیاد رکھی گئی، اور خلفائے وقت کی جو توجہ، رہنمائی اور دعا کے ساتھ ساتھ آپ بزرگوں کی اس میں عاجزانہ کاوشیں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے کہ آپ فیزیبلٹی جو کمیٹی اس جامعہ احمدیہ کی تھی اس کے ممبر بھی تھے، تو اس دور میں کیسے ممکن ہوا اس ادارے کا قیام؟ جب ہمیں مرکز سے یہ ارشاد ملا کہ یہاں پر جامعہ کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ تیار کی جائے، تو جو کمیٹی بنی میں اس کا چیئرمین تھا، اور اس وقت جو سیکرٹری تعلیم تھے طاہر محمود صاحب وہ اس کے سیکریٹری تھے، اور میرے ساتھ پھر 5-6 ممبران تھے۔ تو ہم نے کوئی 1.5-2 سال کا عرصہ لگا کر فیزیبلٹی اسٹڈی جو تھی وہ مرکز میں بھجوائی، اور وہاں سے پھر ارشاد موصول ہو گیا۔ یہ خلافت خامسہ کا ہی واقعہ ہے کہ بہرحال آگے بڑھا جائے اور جامعہ کے قیام کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے، یعنی درخواست دی جائے، اجازت لی جائے۔ تو جو یہاں پر اس صوبے میں متعلقہ ادارے ہیں ان تک اپروچ کی گئی۔ یہ بات درست ہے کہ مسلمانوں پر یہاں کی حکومت کی نظر رہتی ہے، اور جو مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریات پھیلے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے کئی تنظیمیں بھی انڈر کیا کہتے ہیں آبزرویشن رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جو ہے وہ ہمیشہ اس کا چونکہ دامن صاف ہے، اس کا تعلیمات جو ہیں وہ بھی صحیح سمت میں ہیں، اور خلیفہ وقت کی رہنمائی میں امن کے لیے ہماری کوششیں اب تو ساری دنیا میں ہیں، ہر جگہ پر ہیں۔ تو وہ شروع سے ہی ایسی چیز ہے کہ جو ہمارا لٹریچر ہے وہ بھی صاف ستھرا ہے بہرحال۔ تو یہاں پر یہ حکومت یہی چاہتی ہے، اب ہر روز ایسے مطالبات آتے رہتے ہیں کہ امام جو ہیں وہ جرمن پڑے ہوئے ہوں، کیونکہ ہمارے علاوہ باقی جو امام یہاں آتے ہیں، ترکیوں کے تنظیمیں ہیں، ان کے مسجدیں ہیں، تو وہاں پر زیادہ تر ترکی سے امام آتے ہیں، یا پھر کچھ عربیوں کی مساجد ہیں وہ امام ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ ترکی کے زیادہ تر امام وغیرہ یہ جرمن نہیں جانتے، لہٰذا یہ یہاں کا مطالبہ ہے کہ ہونے چاہیے۔ لیکن ہمیں اس چیز کا پہلے سے ہی ادراک تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں اس گروپ میں شامل ہوں جو سب سے
پہلا باقاعدہ طور پر غیر ملکی زبانیں سیکھنے کے لیے اسلام آباد یونیورسٹی میں داخل ہوا، اور یہ سن 1971 اور اسی طرح 72 کی بات ہے۔ تو جرمنی آنے سے پہلے بہرحال کچھ تعلیم جرمن زبان کی دلائی گئی، اور اس دوران ایک بہت اچھا واقعہ بھی پیش آیا۔ جب ہم وہاں پڑھتے تھے، راولپنڈی میں وہ انسٹیٹیوٹ تھا اور ماڈرن لینگویجز کا، جو کہ اسلام آباد یونیورسٹی کے ساتھ تھا۔ تو گرمیوں کی چھٹیوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لائے، کچھ دن کے لیے قیام تھا، تو پھر ملاقاتوں کے لیے لوگ جاتے تھے، نمازوں پڑھنے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ہم بھی تینوں طالب علم، میرے ساتھ ملک منصور احمد عمر صاحب تھے، مکرم سالم محمد خان صاحب تھے، تو ہم بھی وہاں پر حاضر ہوئے۔ تو حضور کھڑے ہو کر ریسیو کر رہے تھے جو آ رہے تھے مہمان۔ تو ہوا یہ کہ جب وہاں ہم گئے ہیں، ہم تینوں کے ساتھ حضور نے دو ہم جرمن پڑھنے والے تھے، ہمارے ساتھ جرمن زبان میں گفتگو کی، اور جو فرانسیسی پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ فرانسیسی زبان میں گفتگو کی۔ زیادہ گفتگو تو نہیں تھی، لیکن مجھے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ ich freue mich Sie zu sehen۔ آپ تو جانتے ہیں، بہرحال ناظرین کے لیے I am glad to see you، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں، یہ جملہ بولا تھا۔ تو بس اس جملے کی شیرینی جو ہے وہ آج تک قائم ہے، اور میم نے بھی الحمدللہ پھر جرمن زبان میں جواب دیا ich freue auch Sie zu sehen، I am also glad to see you۔ تو اس طرح بہرحال یہ طالب علمی کا ایک واقعہ ہے۔ فیزیبلٹی کی بات ذکر چل رہا تھا۔ اچھا، تو ہمیں تو اس چیز کا پہلے سے احساس تھا، اور ہمیں تعلیم وہاں سے جو باہر سے بھی امام آتے تھے تو تعلیم دلوا کر بھیجتے تھے، لیکن پھر جب ضروریات یہاں کی بڑھتی گئیں تو یہ ہم سے پہلے، جرمنی سے پہلے کینیڈا میں جامعہ احمدیہ کا قیام ہو چکا تھا، انگلستان میں بھی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر جرمنی کی باری آئی ہے۔ تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا کہ جو ان کی خواہش ہے کہ امام ایسے ہوں جو یہاں کا کلچر جانتے ہوں، یہاں کی زبان جانتے ہوں، تو اگر اس لیے کوئی ادارہ بن رہا ہے تو انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ تو اس لیے سب اجازتیں ہوتی گئیں، اور شروع میں اس کے لیے جو جگہ تھی اس کی کچھ مشکلات تھیں، وہ بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ یہاں پر ہی بیت الصبوح کے ایریا میں خدام الاحمدیہ کا جو حال ہے، یہاں پر ہی شروع میں کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ بعد میں پھر جامعہ احمدیہ کے لیے جگہ بھی خرید لی گئی، اور اب ریڈ اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک پرپز بلٹ بلڈنگ ہے، اس مقصد کے لیے بنی ہوئی اپنے نقشے کے تحت، جس میں جامعہ احمدیہ قائم ہے۔ اور شروع کے کچھ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بہرحال توفیق دی کہ میں بھی پڑھاؤں۔ آپ کو تدریس کا بھی ماشاءاللہ وہاں پر خدمت کی توفیق ملی، تو وہ بھی بتائیے، کیا آپ کے مضامین تھے یا پڑھاتے رہے؟ شروع میں جو مضامین بہرحال خود ہی سمجھو طے کیے پرنسپل صاحب کے ساتھ، بلکہ انہوں نے مجھے ہی کہا کہ بھائی بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اپنے لیے جو مضمون رکھا تھا وہ تعلیم القرآن کا تھا، یعنی قرآن پڑھانے کا، اور حدیث کے لیے پھر مکرم مبارک احمد تنویر صاحب کا نام تجویز کیا، اور اس طرح پھر پرنسپل صاحب نے اور اس طرح اور بعض اساتذہ نے دوسرے مضامین پڑھانے شروع کیے۔ تو چند سالوں تک بہرحال میں وہاں یہ پڑھاتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ الحمدللہ۔ اس کے علاوہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ ذکر فرما رہے تھے خلفاء کے ساتھ جو خوبصورت یادیں ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور
خلافت رابعہ کے دور میں کسی یاد کا آپ ذکر فرمانا چاہ رہے تھے، پروگرام کا وقت محدود ہونے کی وجہ سے ہم وہ ذکر اس وقت نہیں مکمل کر سکے، تو اگر آپ اس پروگرام میں اس کو شامل کرنا چاہیں تو۔ یادیں تو بہرحال بہت ہیں، لیکن بعض واقعے جن کو کہا جاتا ہے کہ حسین یادیں اور کسی نہ کسی لحاظ سے وہ تاریخی اہمیت کی بھی حامل ہیں، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اس دور میں تو کئی مرتبہ حضور انور ایوب تعالیٰ بن نصر العزیز کی موجودگی میں نکاحوں کے اعلان کرنے کا موقع ملا، لیکن خلافت رابعہ میں بھی بعض ایسے مواقع آئے کہ میں نے نکاحوں کا اعلان کیا۔ عموماً نکاحوں کے اعلان جب جلسہ کے دنوں میں ہوتے ہیں تو ربع میں بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جلسہ گاہ میں نہیں ہوتے اور شام کو دوسرے دن تیسرے دن یا کسی وقت نماز مغرب کے بعد وہاں پر ہوتے تھے۔ یہاں اسلام آباد میں جو ہے وہ آخری روز پھر وہاں ہی جلسہ گاہ میں ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا جلسہ منہائم میں ہوتا تھا تو وہاں پر ایک موقع ایسا آیا خلافت رابعہ میں کہ جو اس وقت ہمارے جلسہ سالانہ کے افسر تھے مکرم عبدالرحمن مبشر صاحب، انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے اعلان کے لیے حضور سے درخواست کی، تو وہ پھر نکاح کا اعلان وہاں جلسہ گاہ میں ہوا اور مجھے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں وہ نکاح کا اعلان کرنے کی سعادت جو ہے نصیب ہوئی۔ جزاکم اللہ۔ امام صاحب، پروگرام کے بہت شروع میں نے دیگر بزرگان سے بھی بڑے عجز کے ساتھ یہ سوال پوچھا، اور کہ وقف کا کیا آپ کے ذہن میں تصور تھا، آپ سے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی۔ اب پروگرام کے آخر کی طرف بڑھتے ہوئے، جب ایک زندگی کے مختلف مراحل سے، مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے، اس وقت آپ جو نئے ہمارے مربیان کرام ہیں جو بن رہے ہیں، طلباء ہیں یا دیگر ہمارے نوجوان، ان کے لیے کیا فرمانا چاہیں گے کہ وقف کیا ہے؟ میرے نزدیک وقف جو ہے وہ اس کو مکمل کامل اطاعت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ یہ خلیفہ وقت اسلام کی جو تعلیم ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ہمارا سارا نظام بھی ایسا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک کہ جو تعلیم ہم دیتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دنیاوی حکمرانوں کی نسبت کی بجائے انبیاء جو آتے رہیں ان کا بھی یہی طریق ہوتا ہے کہ وہ جو تعلیم دیتے ہیں اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں۔ تو بہرحال اطاعت جو ہے وہ ایک وقف میں ایسی چیز ہے جس میں میں سمجھتا ہوں نظام کی اطاعت بھی ہے، خلیفہ وقت کی اطاعت بھی ہے، اور یہ اگر ہم خلیفہ وقت کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں جو کہ وقتاً فوقتاً ہمیں ملتی رہتی ہیں، ساری جماعت کو ہدایات جو ہیں وہ ملتی ہیں خطبہ جمعہ کے ذریعے، دوسرے پروگراموں کے ذریعے، لیکن مربیان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں پھر علیحدہ سے ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ انگلستان میں جلسہ سالانہ کے موقع پر، یعنی ان دنوں میں، اس کے بعد وہاں مبلغین جو دنیا بھر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، حضور انور ایوب تعالیٰ بن نصر العزیز کی میٹنگز ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اور ان میں بحیثیت مبلغ چارج مجھے کئی سالوں تک جماعت احمدیہ جرمنی کی رپورٹ پیش کرنے یا نمائندگی کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ تو بہرحال اطاعت 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 یہی وقف کا تقاضا ہے۔
جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ مکرم امام صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور یقیناً جو باتیں آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اس پروگرام کے وسیلے سے پہنچائی ہیں، خدا تعالیٰ کرے کہ خلیفۃ المسیح کی توقعات کے عین مطابق ہمیں ان باتوں پر عمل کر کے اپنی روحانی اور اخلاقی زندگیاں جو ہیں ان کو سنوارنے کی توفیق ملے، اور ہم خلافت کے ساتھ اطاعت کے اور فرمانبرداری کے نئے معیار جو ہیں وہ آپ واقفین سے سیکھ کر جو قائم کرنے والے بنیں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی آج یہاں پر مکرم مولانا کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس پروگرام کی حد تک ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر اور صحت میں برکت رکھے، اور آپ کے ساتھ پروگرام حکایات صدق و وفا کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز حق، وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔